اچھا بھی یہاں چیپٹر نمبر 3 جو ہے آج پروسیس کے متعلق ہے. اس سے پہلے چیپٹر نمبر 2 میں آپ نے آپریٹنگ سسٹم پہلے چیپٹر میں دیکھا، پھر اس کا اسٹرکچر دیکھا، پھر اس کے ریسورسز دیکھیں اور اس کی جو ہے آرگنائزیشن چیزوں کی دیکھی. آج جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پروسیس سے. اور جو اس چیپٹر کے اندر جو آپ کے کانسیپٹ ہیں وہ پروسیس کیا ہوتا ہے، پروسیس شیڈولنگ کیا ہوتی ہے، پروسیس کے اوپر کون سے آپریشن پرفارم کیے جا سکتے ہیں، انٹر پروسیس کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس کی ایگزامپل، اور کلائنٹ سرور کمیونیکیشن کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس چیپٹر کے اندر. سب سے پہلے یہ جو آبجیکٹیو ہے اس چیپٹر کا، ٹو انٹروڈیوس ان notions of process program in execution which form basis for all computation. اور فیچر پروسیس کے کیا ہیں، اس کے جیسے اسکیجولنگ ہے، اس کی کریشن، ٹرمینیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، اور انٹر پروسیس کمیونیکیشن، شیئرڈ میموری، میسج پاسنگ، اور کلائنٹ سرور انوائرمنٹ کے اندر کمیونیکیشن ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیپٹر کا آبجیکٹیوز میں ہیں. پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس پروگرام ان ایگزیکیوشن از کالڈ پروسیس. ایک جیسے آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ انسٹال ہے، پینٹ انسٹال ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس میسنجر انسٹال ہے، وہ سارے چیزیں پروگرام ہیں. جب آپ اس کو رن کرتے ہیں اور جب وہ ایگزیکیوشن میں آتا ہے تو پروسیس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو پروسیس ہے وہ مختلف سٹیجز پہ ہوتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ وے سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. ایک تو وے ہے اس کا سیکوینشل فیشن میں، کہ آپ نے ایک پروسیس چلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ختم ہوا تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کچھ اس کے ملٹیپل پارٹس بھی ہوتے ہیں ہر پروسیس کے اگینسٹ. اچھا، اب یہاں پہ جو آپریٹنگ سسٹم مختلف پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اب اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو بیچ سسٹم کے اندر وہ جابز بنتی ہیں. جیسے ایک مشین ہے، مشین کے اندر جابز بنی، آپ نے انٹر کر دی، دوسری جاب انٹر کر دی، تیسری انٹر، تو وہ ون بائی ون ساروں کو جو ہے وہ سیکوینشل فیشن کے اندر ان کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹائم شیئرڈ سسٹم. جیسے کمپیوٹر کے اندر ہے، آپ نے 5 اپلیکیشنیں اوپن کر لی، وہ سب کو جو ہے وہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. سب کو جو ہے وہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. مثلا سب کو انٹرٹین کا مطلب کیا ہے کہ مثلا آپ نے ڈاؤن لوڈنگ بھی لگائی ہوئی ہے، پرنٹنگ کی کمانڈ بھی دی ہوئی ہے، آپ ورڈ کے اوپر ٹائپنگ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی چل رہا ہے. تو اب وہ مختلف کام ہے، تو وہ ایک ہی پروسیسر ہوتا ہے، وہ سارے کاموں کو کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ٹائم شیئرنگ سسٹم، کہ مختلف یوزر کے مختلف پروگرام اور ٹاسک کو جو ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم دے رہا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹائم شیئرنگ. تو یہاں پہ جو اس بک کے اندر جاب اور پروسیس جو سینونیم ہیں، دونوں کو ایک ہی میننگ لیا گیا. پروسیس کو میں نے بتا دیا، پروگرام ان ایگزیکیوشن، یہ ڈیفائن کر دیا. پھر پروسیس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں. مثلا جو پروگرام کوڈ ہے اس کو ٹیکسٹ سیکشن بھی کہتے ہیں. پروگرام کوڈ کا کیا مطلب؟ مثلا آپ نے ایک پروگرام چلایا، اس پروگرام کی جو کوڈنگ ہے دیٹ از کالڈ ٹیکسٹ سیکشن. ٹھیک ہے. اب وہ جو پروگرام ہے، اب جب وہ ایگزیکیوشن میں آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی ایگزیکیوٹیبل فارمیٹ بن جاتی ہے. تو پھر بھی تو وہ انسٹرکشن کی فارم میں ہی ہوتا ہے نا، کہ اس ایگزی کی جو ہے پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، چوتھی لائن، اسی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. تو اس پروگرام کی جو لائنز ہیں، اس پروگرام کی کوڈ کی جو لائنز ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے. پروگرام کاؤنٹر کہتا ہے کہ پہلے پہلی لائن ایگزیکیوٹ کرنی، پھر دوسری کرنی، پھر تیسری کرنی. یہ چیز آپ نے آرکیٹیکچر کے اندر بھی پڑھی ہوگی کہ پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے آپ کو رجسٹرز کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے، مثلا ایک لائن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا چاہیے، تو وہ کہاں ملے گا؟ رجسٹر میں. اس لائن کو ایگزیکیوٹ کرنے سے جو رزلٹ ہوا کہاں سیو کریں گے؟ رجسٹر میں. تو رجسٹر کی سپورٹ بھی ہوتی ہے، پروسیسر رجسٹر کی، جس کے اندر آپ کا ڈیٹا جو ہے ان آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اسٹیک جو ہے آپ کے ٹیمپریری ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے، وہ بھی پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. فنکشن پیرامیٹر جب آپ پاس کرتے ہیں تو وہ آپ کے پیرامیٹر کہاں پہ سیو ہوتے ہیں؟ اسٹیک کے اندر. پھر اسی طریقے سے جو رزلٹ آپ ریٹرن کرتے ہیں، ایڈریسز اور لوکل ویریبل ریٹرن کرتے ہیں، وہ بھی کس کے اوپر سیو ہو رہے ہوتے ہیں؟ اسٹیک پہ. تو ان ساروں کو مینج کس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ اسٹیک پہ.
پھر اس کے علاوہ آپ کا ڈیٹا سیکشن الگ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے گلوبل ویریبلس پڑے ہوتے ہیں، جنہیں گلوبل ویریبل وہ جن کا ڈیٹا سارے فنکشن شیئر کریں. مثلا مین میں آپ نے کوئی ویریبل بنایا یا مین سے پہلے جب ویریبل بنایا اس کو کیا کرتے ہیں گلوبل ویریبل. وہ ویریبل سارے پروگرام کے جو فنکشن ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ویریبل عام طور پہ کس میں بنتے ہیں؟ ڈیٹا سیکشن کے اندر بنتے ہیں. اگر آپ نے اسمبلی پڑھی تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کوڈ سیگمنٹ ہے، ڈیٹا سیگمنٹ ہے، اسٹیک سیگمنٹ ہے، ایکسٹینڈڈ سیگمنٹ ہے. وہ بیسیکلی کیا ہے؟ میموری کے پارٹس ہوتے ہیں جس کے اندر مختلف قسم کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. آپ کا کوڈ جہاں پہ پڑا ہوتا ہے اس کو کوڈ سیکشن کہتے ہیں. آپ کے ویریبلس کہاں پہ پڑے ہیں؟ ڈیٹا سیکشن میں پڑے ہوتے ہیں. پھر آپ کے اسٹیک کے اوپر جو ہے وہ لوکل ویریبلس پڑے ہوتے ہیں. پھر ایکسٹینڈڈ سیگمنٹ میں اسی طریقے سے مختلف انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پروگرام کے اندر کچھ ڈائنامک میموری ایلوکیشن بھی ہوتی ہے. ڈائنامک میموری ایلوکیشن جو رن ٹائم کے اوپر جو میموری ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس کو ڈائنامک میموری ایلوکیشن کہتے ہیں. اور وہ جو ڈائنامک میموری ہے وہ کہاں پہ ریزائڈ کرتی ہے؟ وہ ہیپ کے اوپر ریزائڈ کرتی ہے. جو لوکل ویریبلس ہیں آپ کے اسٹیک کے اوپر ریزائڈ کرتے ہیں، اور جو ڈائنامک ویریبل ہے وہ ہیپ کے اوپر ریزائڈ کرتے ہیں. تو ہیپ بھی میموری کا ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں کے اوپر آپ کے ڈائنامک میموری. اس کے بعد جو آپ کا پروگرام ان پیسو جو ہے وہ کس پہ اسٹور ہوتا ہے؟ ڈسک پہ. مثلا مائکروسافٹ ورڈ آپ نے اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کیا تو اس کی ایگزیکیوٹیبل فائل آپ کی ہارڈ ڈسک میں پڑی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ڈبل کلک کر کے رن کرتے ہیں تو اب وہ پیسو سے ایکٹیو موڈ میں آ جاتا ہے اور وہ پروگرام سے پروسیس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جب انسٹال کیا ہارڈ ڈسک میں سیو ہے وہ پروگرام ہے، جب اس کو چلایا تو وہ کیا بن گیا؟ پروسیس بن گیا. پروگرام بیکم پروسیس وین ایگزیکیوٹیبل فائل لوڈیڈ انٹو میموری. جب میموری میں آ جاتا ہے تو وہ پروسیس بن جاتا ہے. ایگزیکیوشن آف اسٹارٹیڈ وایا جی یو آئی ماؤس کلکس، کمانڈ لائن انٹری آف اٹس نیم ایٹسٹرا. تو جب آپ ماؤس کلک کرتے ہیں تو وہ پروگرام آپ کا میموری میں آ جاتا ہے اور وہ ایگزیکیوشن فیز میں آ جاتا ہے. ون پروگرام کین بی سیورل پروسیس. ایک پروگرام کے اگینسٹ ایک سے زیادہ پروسیس بھی انیشیٹ ہو سکتے ہیں. مثلا ورڈ ہے اس کے اندر سرچنگ کی بھی ہے، فارمیٹنگ کی بھی ہے، پرنٹنگ کی بھی ہے. تو ہر ایک جو ہے پھر اسی طریقے سے آپ ریڈو ونڈو کے پروسیس چل رہے ہوتے ہیں. تو ان سارے کے یعنی ایک پروگرام کے اندر ملٹیپل پروسیسز ملٹیپل تھریڈز چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہی پروگرام آفس کا آپ نے ایک ہی آفس کا اپلیکیشن اوپن کی، اس میں آپ نے 2-3 پروگرام چلا لیے تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے الگ الگ کیا چل رہے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ. اچھا بچوں، آپ لوگوں کو جہاں سے جس اسٹوڈنٹ کے پاس انٹرپشن ہو رہی ہو وہ اپنا مائک بند کر لیا کرو. پتہ تو چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آواز آ رہی ہے تو اس کو اپنا مائک بند کر لیا کرے. جس نے کویشچن پوچھنا وہ مائک آن کرے، کویشچن پوچھ لیا کرے. اچھا اس کے بعد جو ہے ون پروگرام کین ہیو سیورل پروسیس. کی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایک ہی آفس کی فائل آپ نے ایک ہی آفس کی اپلیکیشن کھول لی، اس میں 2-3 آپ نے فائلیں اوپن کر لی تو ان کے الگ الگ جو ہے وہ پروسیس چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ود ان ون فائل بھی اب وہ جو پروسیس ہے، پروسیس کے لیے میموری جیسے میں نے آپ کو بات بتائی کہ ہر پروسیس کے اگینسٹ اس کی میموری کی جو ہے ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس کا ٹیکسٹ یعنی کہ کوڈ ہو گیا، اس کا ڈیٹا جو جس ڈیٹا کے اوپر اس نے کام کرنا. مثلا کوڈ کیا ہوگا؟ ورڈ کی فائل فرض کیا، ورڈ کا جو پروگرام ہے وہ ٹیکسٹ ہو گیا، جس فائل کو اوپن کیا وہ ڈیٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی کے اندر بھی جو لوکل اور ہیپ والا کانسیپٹ پروگرام کے متعلق ہے نا کہ وہ جو ڈائنامک اس کے میموری ہے وہ ہیپ کے اوپر ہو جائیں گے، جو لوکل ویریبلس ہیں اسٹیک کے اندر ہو جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں. اور جو آپ کا گلوبل ہے وہ ڈیٹا سیگمنٹ میں ہو جائے گا. گلوبل، ڈائنامک، لوکل. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے پاس ہی وہ میموری یوز میں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے میموری کے ڈفرینٹ پارٹس ہو. جب پروسیس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس کی مختلف اسٹیٹس ہوتی ہیں. کبھی وہ نیو ہوتا ہے کہ ابھی پروسیس بنا ہے، اس کو وہ سی پی یو نہیں ملا، دین پروسیس ابھی کریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو سی پی یو کے اندر ہے پروسیس تو وہ رننگ اسٹیٹ میں ہے. جب سی پی یو کا ویٹ کر رہا ہے تو وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں ہے. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ویٹنگ سے وہ ریڈی اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے کہ جو میں نے ان پٹ چاہیے تھی اس کا ڈیٹا مجھے مل گیا. مجھے سی پی یو کو جو ہے نا یعنی ویٹنگ سے اگلی اسٹیج جو ہے وہ ریڈی اسٹیٹ ہے کہ آپ کو سی پی یو اب جسٹ ملنے والا ہے کہ آپ کو ویٹنگ ٹو اسائن پروسیسر. ٹھیک ہے، اور ٹرمینیٹ میں کیا ہے جب آپ کا پروسیس مکمل ہو گیا.
یہ مختلف اسٹیٹس ہیں پروسیس کی. تو پروسیس اسٹیٹس کی یہ ڈایاگرام کہ نیو بنتا ہے، ایڈمٹ ہو گیا، ریڈی کیو میں آ گیا، ریڈی سے کیا ہوا، اس کو رننگ اسٹیٹ میں آ گیا، سی پی یو مل گیا. سی پی یو کو اچانک کوئی انٹرپشن ہوئی، وہ واپس ریڈی میں آ جاتا ہے. انٹرپشن کیا ہے؟ مثلا انٹرپشن مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. کوئی میسج آ گیا، کسی نے آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر دیا، یا کوئی آپ کا واٹس ایپ کا میسج آ گیا، تو وہ آپ کو فوراً سوئچ کرتا ہے. آپ کا جو کرنٹلی جو پروسیس کام کر رہا تھا اس کو سوئچ کرتا ہے. تو انٹرپشن کے نتیجے میں وہ جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ واپس ریڈی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. تو جیسے ہی انٹرپشن مکمل ہوتی ہے پھر رننگ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ رننگ سے آپ کی، اب رننگ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو ان پٹ درکار ہے، وہ ان پٹ ریکوائر ہے، تو اب وہ ان پٹ یوزرس کی طرف سے آنی ہے، تو وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ یوزر ان پٹ کرے گا تو تب وہ آگے چلے گا، تو پھر وہ یہاں سے نکال کے سی پی یو سے ویٹنگ اسٹیٹ میں بھیج دیتا ہے. جیسے ہی اس کی ان پٹ مکمل ہوتی ہے وہ پھر ریڈی میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے پھر موقع دیا جائے سی پی یو پہ. اور جب پروسیس مکمل ہوتا ہے تو ٹرمینیشن پہ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیٹس اور ان کی ٹرانزیشن ہے کہاں سے کہاں پہ جاتی ہے. ایکسکیوز می سر، یہاں پہ ڈایاگرام میں بنا ہوا ہے رننگ سے ڈائریکٹ وہ ریڈی میں جا رہا ہے، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ لائک جیسے ہم نے کہا کہ اگر اس کو ان پٹ کی ضرورت ہے تو وہ ویٹنگ میں جائے گا اور اس کے بعد لے گا. کائنڈلی اس کو ذرا ایکسپلین کرتے ہیں. یہ جو رننگ سے ریڈی انٹرپٹ کی صورت میں ہے، انٹرپٹ کسی بھی مختلف قسم کے انٹرپٹس ہو سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ ہارڈ ویئر انٹرپٹ بھی ہو سکتے ہیں، سافٹ ویئر انٹرپٹ بھی ہو سکتے ہیں. سافٹ ویئر انٹرپٹ مثلا آپ نے اپنے پروگرام کے اندر واٹس ایپ بھی انسٹال کیا ہوا، میسنجر بھی انسٹال کیا ہوا ہے. ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کا سی پی یو جو ہے کسی ایک پروسیس کے اوپر کام کر رہا ہے. اچانک باہر سے انٹرپشن ہوئی کہ آپ کا واٹس ایپ میسج آ گیا، تو فوراً اسکرین کے اوپر میسج، ویسے تو نہیں میسج آ سکتا، کمپیوٹر کے اندر جو بھی کام ہوتا ہے وہ تھرو سی پی یو ہی ہوتا ہے. تو اب وہ جو اس کا دکھانے کا پروسیس ہے، وہ سی پی یو نے اس وقت جو دکھانے کا پروسیس پرفارم کیا، تو اس وقت جو پروسیس آلریڈی چل رہا تھا اس کو وہ واپس بھیج دیتا ہے ریڈی اسٹیٹ میں کہ تم ویٹ کرو، میں جو مجھے انٹرپشن ہوئی ہے میں اس کو انٹرٹین کر لوں. سمجھ آئی بات کی؟ جی سر ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا، اس کے بعد پروسیس کنٹرول بلاک، انفارمیشن ایسوسیٹڈ ود ایچ پروسیس. اب یہ جو پروسیس ہے آپ دیکھو نا، ملٹیپل پروسیس چل رہے ہیں، تو ان کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروسیس کی مختلف اسٹیٹس ہوتی ہیں، اور اس کا ہر پروسیس کے کیس اس کا ڈیٹا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو میموری ملی ہوئی ہے، اس کو رجسٹر ملے ہوئے ہیں، اس کو پروسیس نمبر، اس کی اسٹیٹ، ساری چیزیں. ان ساری چیزوں کی انفارمیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پی سی بی ہے. پی سی بی کیا ہے؟ پروسیس کنٹرول بلاک. بیسیکلی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے، یا ایسے کہہ لیں ایک اسٹرکچر ہے. جیسے اسٹرکچر آپ نے سی میں پڑھا ہے نا، اس میں آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کا یہ اسٹرکچر ہے، تو آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کا نیم ہے، اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہے، اسٹوڈنٹ کی کلاس ہے، اسٹوڈنٹ کا گریڈ ہے، اسٹوڈنٹ کا فون نمبر ہے، ایڈریس ہے. اس طریقے سے اب پروسیس کے متعلق انفارمیشن اس کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے کہ پروسیس کی اس ٹائم اسٹیٹ کیا ہے. ایک ویریبل اسٹیٹ کے لیے دے دیا کہ وہ نیو میں ہے، ریڈی میں ہے، رننگ میں ہے، ویٹنگ میں ہے، کیا ہے اس کی اسٹیٹ بتا دے گا. پھر پروسیس کا نمبر کیا ہے، پروسیس نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پروگرام کاؤنٹر. پروگرام کاؤنٹر کے اندر کیا ہے کہ اس کی جو ہے اس کی نمبرنگ ود رسپیکٹ ٹو آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس کو یہ پروگرام کاؤنٹر نمبر ملا ہے. پروگرام کاؤنٹر کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے انسٹرکشن، پہلی انسٹرکشن ہونی، دوسری ہونی، تیسری ہونی، چوتھی ہونی. اب یہاں سے فنکشن کال ہو گیا تو فنکشن کے 12ویں پہ چلا گیا، پھر 13، 14، 16 مکمل ہوئی، پھر واپس جہاں سے کال ہوا واپس جانا ہے نا. تو وہ پروگرام کاؤنٹر کے اندر جتنے بھی آپ کی انسٹرکشن ہوتی ہیں ان کو ایک نمبر مل جاتا ہے کہ یہ پروگرام کاؤنٹر میں یہ انسٹرکشن کا یہ نمبر ہے. تو اب وہ جو آپ کا پروگرام کاؤنٹر ہے جو آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک انفارمیشن ہے اس کو بھی اسٹور کرتا ہے. پھر آپ کام کر رہے تھے، آپ کی انفارمیشن 5 رجسٹر کے اندر پڑا تھا، اے ایکس میں پڑی ہے، بی ایکس میں پڑی ہے، سی ایکس میں پڑی ہے. اب وہ انفارمیشن جیسے ہی آپ سے سی پی یو واپس لیا تو آپ نے رجسٹر بھی واپس لے لیے. تو اب آپ کو وہ انفارمیشن کہ میں جس ٹائم میرے سے سی پی یو لیا گیا اس وقت میری فلاں فلاں انفارمیشن فلاں فلاں رجسٹر میں پڑی تھی، وہ بھی ساری آپ نے پی سی بی کے اندر سیو کر لی کہ دوبارہ جب سی پی یو ملے گا تو مجھے دوبارہ رجسٹر بھی ملیں گے، تو ان رجسٹر میں مجھے وہی انفارمیشن دوبارہ رکھنی ہے تاکہ جہاں سے میں نے کام چھوڑا تھا اس کو وہیں سے دوبارہ شروع کر. ایک ہو گیا. پھر اس وقت میں جو آپ کو میموری ایلوکیٹ ہوئی تھی
اس کی میموری کی ساری انفارمیشن کہاں کہاں کیا کیا کچھ پڑا تھا وہ دوبارہ اس کو بھی یہ اسٹور کرتا ہے. پھر جتنی فائلوں کے اوپر میں کام کر رہا تھا وہ پروسیس، اس فائلز کی انفارمیشن بھی اس کے اندر. تو یہ ساری چیز ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کو ریزیوم کیا جائے گا، جب بھی اس کو کہا جائے گا کہ چھوڑ دو سی پی یو، تو اس وقت وہ اپنی ساری انفارمیشن کو سیو کر لیتا ہے پی سی بی میں. دوبارہ جب اس کو سی پی یو ملتا ہے تو وہ سارے ریسورسز اس کو دوبارہ ملتے ہیں. انہی ریسورسز کے اندر وہی ساری انفارمیشن اسٹور کی ہوتی تھی واپس وہیں پہ ڈپلائی کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو وہ ایگزیکیوشن پھر آگے فردر چلاتا ہے. پھر انٹرپٹ ہو گیا تو پھر اس کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ سارا پھر دوبارہ پی سی بی کے اوپر رکھتا ہے. تو اس طریقے سے پی سی بی کے اوپر اپ ڈیٹڈ انفارمیشن آتی جاتی رہتی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ یہاں پہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انفارمیشن اس پی سی بی کے اندر اسٹور ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ انفارمیشن ود ایچ پروسیس آلسو کالڈ ٹاسک کنٹرول بار. پروسیس سے چھوٹی چیز جو ہے وہ ٹاسک ہوتا ہے. تھریڈ سے بھی جیسے اس کا یہ جو ہے ایک اور اس کو سوری پی سی بی کو ایک اور نام، یہ وہ ٹی سی بی وہ الگ چیز ہے. یہ جو اس کو جو ہے اس کو ایک اور نام ٹاسک کنٹرول بلاک کا نام بھی دیا گیا. پروسیس کو جو پھر اب وہ کس چیز کی انفارمیشن ہے میں ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. پروسیس کی اسٹیٹ ہے، کاؤنٹر ہے، سی پی یو رجسٹر ہے، اسکیجولنگ انفارمیشن ہے، میموری انفارمیشن ہے، کاؤنٹنگ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، اور آئیو اسٹیٹ. ان میں سے اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں. چلیں جی. اس کے بعد جو ہے اب وہ جو آپ نے ایک بات میں نے وہ بتائی تھی نا انٹرپٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انٹرپٹ ہوتا ہے. وہ اس انٹرپٹ کو ایکسپلین کیا ہے. سی پی یو سوئچ فرام ون پروسیس سے دوسرے پروسیس میں کیسے سوئچ ہوتا ہے. ایک پروسیس سے دوسرے میں وہ کسی بھی وجہ سے، وہ پرائرٹی کی وجہ سے، وہ انٹرپشن کی وجہ سے ایک پروسیس کو چھوڑ کے دوسرے پروسیس کو سی پی یو دیا جاتا ہے. تو اس وقت کیا کام ہوتا ہے اس کو دیکھیے گا. یہاں سے ایک پروسیس P0 چل رہا تھا، ایسے ایگزیکیوشن چل رہی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے نیچے کو جا رہی ہے. تو اس کو جو ہے آپریٹنگ سسٹم اس ٹائم اس پروسیس کے اوپر کام کر رہا تھا تو انٹرپشن ہوئی، وہ کسی بھی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، انٹرپشن ہوئی تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے. پروسیس زیرو نے اپنی انفارمیشن سیو کرنی ہے کس پہ؟ پی سی بی پہ. ٹھیک ہے جی. انفارمیشن سیو ہونے کے بعد اب جو نیکسٹ پروسیس آنا ہے، جو نیکسٹ پروسیس آنا ہے اس کی انفارمیشن جو بھی تھی اس کو لوڈ کیا، اس کی پی سی بی کو لوڈ کیا. یعنی اس کو جو ڈیٹا چاہیے تھا وہ دے دی، جو میموری چاہیے تھی وہ دے دی. ٹھیک ہے، اس کی پروگرام کاؤنٹر کی اور ٹائم اسپین کی ساری انفارمیشن آ گئی. اس کے بعد وہ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو گئی. سی پی یو اس کو مل گیا، اس پہ کام کرنا شروع ہو گیا. پھر یہاں پہ کوئی انٹرپٹ آ گیا تو اس نے اپنے آپ کو، وہ جو کام کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو سیو کر لیا پی سی بی پہ. اس کے بعد جو بھی انٹرپشن تھی یا سی پی یو آئیڈل رہا وہ ہوتا رہا. اس کے بعد پھر اس کو چانس ملا پروسیس زیرو کو، تو اس نے اگر چلنا ہے تو وہ پھر دوبارہ کیا کرے گا، اپنا پی سی بی لوڈ کرے گا اور اپنا کام شروع کر دے گا. تو اس طریقے سے کبھی کسی پروسیس کو کبھی کسی پروسیس کو سی پی یو ملتا رہتا ہے، وہ کام کو آگے 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 بڑھاتا رہتا ہے. جیسے واپس لے لیا جاتا ہے تو وہ پی سی بی پہ اپنی انفارمیشن سیو کر دیتا ہے، پھر ویٹ کرتا رہتا ہے. پھر ایکسکیوز می سر، ایک جی سر ایک یہاں پہ کنفیوژن ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر پی سی بی زیرو P0 لائک پروسیس کر رہا ہے، ایگزیکیوٹنگ کر رہا ہے، تو وہ اپنا پہلے ڈیٹا سیو کرے گا، پھر نیکسٹ جو اس میں انٹرپٹ آئی تھی وہ اس کو ڈیل کرے گا. جی اگر اسی طرح ہم PCB1 دیکھیں تو PCB1 نے اپنا جب ڈیٹا سیو کر لیا تو اس کے بعد وہ PCB2 پہ موو آؤٹ کرے گا یا PCB0 پہ واپس پہلے والے پہ چلا جائے گا؟ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں نا مختلف اسکیجولنگ پالیسیز چل رہی ہوتی. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا بی ایس میں، کسی میں ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو، کسی میں ہے شارٹیسٹ جاب کو پہلے پروسیس کرنا ہے، کسی کا ہے جس نے ویٹ زیادہ کیا اس کو جی پہلے سر. کرنا. وہ الگ سینیریو ہو جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک پروسیس کو سی پی یو ملا، جیسے اس سے واپس لے لیا وہ بھی ریڈی میں آ گیا، پھر دوسرا ریڈی میں پڑا، تیسرا پڑا، 10 20 50 پڑے ہیں. ان کو اس کے اوپر جو بھی اسکیجولنگ پالیسی ہے جی اس کے سر. مطابق جس کا نمبر آتا ہے اس کو سی پی یو مل جاتا ہے. جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا
اس کے بعد آگی تھریڈ. سو فار پروسیس ہے سنگل تھریڈ آف ایگزیکیوشن، یعنی ایک پروسیس کا ایک ہی تھریڈ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ ملٹیپل تھریڈ بن جائے، کنسیڈر ہیونگ ملٹیپل پروگرام کاؤنٹر پر پروسیس، ایک ہی پروسیس کے ایک سے زیادہ پروگرام کاؤنٹر بن جائیں تو ملٹیپل لوکیشن کین بی ایگزیکیوٹیڈ ایٹ ونس. ملٹیپل تھریڈ آف کنٹرول، یعنی ایک پروسیس کے ملٹیپل تھریڈز بن جائیں. اب پروسیس تو کہہ دیا آپ نے مائکروسافٹ آفس کا، تھریڈز کیا بن گئے؟ اس کے اندر سرچنگ کا تھریڈ بنا ہوا ہے، اس کے اندر فارمیٹنگ کا پرنٹنگ کا تھریڈ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ فارمیٹنگ کا تھریڈ چلایا ہوا ہے. وہ جو چیزیں تھریڈ اس کے اندر وہ بن گئے وہ الگ الگ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے. پھر یعنی ایز اے ہول تو ایک پروسیس ہے، اس کے اندر پھر سب پروسیس چل رہے ہوتے ہیں. فرض کیا اس کو ایک پروسیس کو 10 سیکنڈ ملے، یہ 10 نینو سیکنڈ ملے، تو اس کے اندر 5 تھریڈ چل رہے ہیں تو وہ ہر ایک کو 2 نینو سیکنڈ دے رہا ہوگا. اپنے اندر ہی ایک اور متھ چل رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کو دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. must then have storage for thread detail ملٹی پروگرام کاؤنٹر ان پی سی بی. ایک ہی پروگرام کاؤنٹر کے اندر ملٹیپل چل رہے ہیں. سی نیکسٹ چیپٹر، یہ تھریڈ کی ڈیٹیل اگلے چیپٹر کے اندر آئے گی کہ ایک پروسیس میں ایک تھریڈ وہ کیسے کیا جاتا ہے، ملٹیپل کو کیسے کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ ڈیٹیل آ گئی. اب یہاں پہ وہ جو میں نے بات بتائی تھی نا کہ پروسیس ریپریزنٹیشن ان لینکس، لینکس کے اندر یہ ایک اس کا اسٹرکچر سی لائک اسٹرکچر نا ٹاسک کا، کہ ٹاسک کی آئی ڈی ہے، اس کی اسٹیٹ ہے، اس کی ٹائم سلائس ہے، کتنی ٹائم سلائس ملنی ہے، پھر اس کا جو ہے پیرنٹ کون ہے، پھر اس کا چلڈرن کتنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے فائلز اس کے ساتھ کتنی ایسوسیٹڈ ہیں، اور پھر اس کا جو ایڈریس اسپیس اس کو کتنی ملی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ کرنٹ ایگزیکیوٹنگ پروسیس ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے، نیکسٹ ہے، یہ آگے پیچھے ایسے چلتی رہتی ہے. ایسے آن کوئی پروسیس ہے کہ پہلے کی انفارمیشن دوسرے کی سوئچنگ ہوتی رہتی ہے اور وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا اسٹرکچر کی میں نے بات کی تھی نا، پی سی بھی ایک ڈیٹا اسٹرکچر تھا، وہ اس کی تھوڑی سی لائنکس کے اندر جو اس کا اسٹرکچر ہے سی لائک اسٹرکچر وہ ایسے ہے. یہ کمنٹ ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے. یہ یہاں پہ اس کی ڈیٹا ٹائپ آ گئی، جیسے پی آئی ڈی ٹی. یہ پی آئی ڈی جو ہے یہ الگ ایک اسٹرکچر ہے اسٹرکچر کا. پھر یہ لانگ تو آپ کو پتہ ہے، انسائنڈ انٹ کا آپ کو پتہ ہے. پھر یہ اسٹرکچر ٹاسک اسٹرکچر الگ ایک اور اسٹرکچر ہے. پھر لسٹ ہیڈ یہ ایک الگ اسٹرکچر ہے. فائل اسٹرکچر الگ ہے. پھر اسٹرکچر جو آپ کا ڈیسک اسپیس کے لیے میموری بیسیکلی اس کے لیے الگ. تو وہ فردر چیزیں انفارمیشن جیسے آپ وہ کرتے ہیں نا کہ مثلاً آپ کہتے ہیں اسٹرکچر بنایا اسٹوڈنٹ کا، اس کے اندر آگے بنا لیا ایڈریس کا اسٹرکچر. ایڈریس میں کیا ہے، اس کا فون نمبر بھی ہے، اس کی اسٹریٹ نمبر بھی ہے، اس کا جو ہے وہ کالونی نمبر بھی ہے. اس طرح ہو سکتا ہے نا فردر. تو آپ وہاں پہ جو لکھیں گے تو ایڈریس ہی فردر اس کے اندر وہ جو ہے ایڈریس کے اندر فردر لائن ہے، اسٹریٹ نمبر، ہاؤس نمبر، بلاک نمبر، یہ ساری چیزیں پہ چل رہی تھی. اچھا جی. اس کے بعد آگی پروسیس سکیجولنگ. میکسیمائز سی پی یو یوز، کوئکلی سوئچ پروسیس آن ٹو سی پی یو فار ٹائم شیئرنگ. یہاں پہ نا اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں ابھی نا، میں اس کو ایک سیشن کو نا سٹاپ کرتا ہوں تاکہ کیونکہ وہ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو میں نے 3 کلاسز بھی شو کرنی ہوتی ہے. تو میں یہیں پہ پاس کرتا ہوں، 5 منٹ تک اس کی فائل کنورٹ ہو جائے گی، 5 سے 10 منٹ کے اندر میں دوبارہ جوائن کر رہا ہوں. تو یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں.